قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 89 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 33 میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد تھے، ان کی نسل کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی راسخن فی العلم ہیں اور ہم ہی اس کی تعویل کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں واقعہ مباہلہ کو بیان کیا گیا ہے، جب نجران کے عیسائیوں نے توحید کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیلوں کو قبول نہ کیا تو آپس میں مباہلہ ہونا قرار پایا۔ مباہلے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب ان ذوات مقدسہ کو دیکھا تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کیا اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ نے صاحب استطاعت پر حج کو واجب قرار دیا ہے۔ حج کو اللہ نے علی الناس یعنی تمام لوگوں پر واجب قرار دے کر اسے سارے عالم انسانیت کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ آیت میں حج ترک کرنے والوں کو کافر سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اس کی اہمیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ جب اس سورے کی آیت نمبر 103 نازل ہوئی تو ایک اعرابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا، اس شخص سے تمسک کرو، یہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ہے۔ آیت نمبر 159 کے مطابق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے کتراتے اور دین اسلام کی تبلیغ میں وہ کامیابی نہ ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرم دلی کی وجہ سے ملی ہے، جس کی واضح مثال فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 178 کے مطابق دنیا میں ظالموں کو اس لیے مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے اور اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا اسے روز قیامت نورانی لباس عطا کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل میں قائم ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اس نے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت و انجیل بھی نازل کی ہے۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے۔ بے شک جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے، اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تعویلیں کرے، حالانکہ اس کی تعویل کا حکم صرف خدا کو ہے، اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کے سب محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب۔ جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں کہ عنقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور ہوگے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت بھی ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کیا میں ان سب سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ سب صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور ہنگام سحر استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم کے آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے صرف آپس کی شرارتوں کی بنا پر، اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ حجتی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہے اور میرے پیرو بھی ایسے ہی ہیں. اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرکین سے پوچھئے کیا تم اسلام لے آئے؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو گویا ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیا تو آپ کا فرض صرف تبلیغ تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا کہ انہیں کتاب خدا کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک فریق مکر جاتا ہے اور وہ بالکل کنارہ کشی کرنے والے ہیں. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں آتش جہنم صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افطرا پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ خدایا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں، کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، خدا تو بہرحال جانتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین۔ اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مصروف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اس کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تم کو اپنے کلمے مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم نے کہا میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور خدا اس فرزند کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کا علاج کروں گا، اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، اور ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ پروردگار ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے رسول کا اتباع کیا، لہذا ہمارا نام اپنے رسول کے
گواہوں میں درج کر لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ تمام نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ یہ سب حقیقی واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ
انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا، تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے؟ بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اے اہل کتاب، تم آیات الہی کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے گواہ بھی ہو؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا
آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے، اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے، یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ بے شک جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برضا و رغبت یا باجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि हमारा ईमान अल्लाह पर है और जो हम पर नाजिल हुआ है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और अस्बात पर नाजिल हुआ है और जो मूसा, ईसा और अंबिया को खुदा की तरफ से दिया गया है, इन सब पर है। हम इनके दरमियान तफरीक नहीं करते हैं और हम खुदा के इताअत गुजार बंदे हैं। ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، और जो इस्लाम के अलावा कोई भी दीन तलाश करेगा तो वो दीन उससे कबूल ना किया जाएगा और वो कयामत के दिन खसारा वालों में होगा। كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ खुदा उस कौम को किस तरह हिदायत देगा जो ईमान के बाद काफिर हो गई और वो खुद गवाह है कि रसूल बरहक है और इनके पास खुली निशानियां भी आ चुकी हैं। बेशक खुदा जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। इन लोगों की जजा ये है कि इन पर खुदा, मलाइका और इंसान सब की लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। ये हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे, इनके अजाब में तखफीफ ना होगी और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अलावा इन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली और इस्लाह कर ली कि खुदा गफूर और रहीम है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। जिन लोगों ने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार किया और फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना होगी और वो हकीकी तौर पर गुमराह है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और इसी कुफ्र की हालत में मर गए, इनसे सारी जमीन भर का सोना भी बतौर फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है और इनका कोई मददगार नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम नेकी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीजों में से राह खुदा में इन्फाक ना करो और जो कुछ भी इन्फाक करोगे खुदा उससे बिल्कुल बाखबर है। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सिवाय इसके जिसे तौरेत के नाजिल होने से पहले इसराइल ने अपने ऊपर ममनू करार दे लिया था। अब तुम तौरेत को पढ़ो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो।
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے، تم سب ملت ابراہیم کا اتباع کرو، وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ